ناظرین، حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے خاتمے کے بعد لڑائی دوبارہ شروع ہو چکی ہے، اور اس بار جو لڑائی کا مرکز ہے وہ صدرن غزہ ہے۔ ناردرن غزہ کے اوپر تو پچھلے 50 دنوں سے لے کر اسرائیل کی بمباریاں اور ان کی جو گراؤنڈ ٹروپس ہیں ان کی ایڈوانسمنٹس جاری رہیں، لیکن اب ان کا جو نیا مرکز نظر آ رہا ہے وہ صدرن غزہ نظر آ رہا ہے۔ کل سے لے کر وہاں پر بھرپور قسم کی لڑائی دونوں فریقوں کے درمیان جاری ہے، اور اسرائیلی میڈیا اس پہ رپورٹ کر رہا ہے، ٹائمز آف اسرائیل، کہ ہیوی فائٹنگ رپورٹڈ ان ناردرن غزہ اوور نائٹ آفٹر ٹروس بریک ڈاؤن۔ Israel's military was carrying out extensive operations against Hamas and other terror groups in Gaza overnight, and heavy fighting is reported in the southern part of the Palestinian enclave, according to Hebrew language media. تو وہاں پر یہ سٹارٹ ہو گیا، لیکن یہ جو جنگ ہے اس کی یعنی یوں سمجھیں کہ جو اسکوپ ہے اس کا وہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ ایٹ دا سیم ٹائم جب یہ وہاں پر غزہ کے اندر بمباریاں کر رہے ہیں نا، تو اسی وقت انہوں نے سیریا کے اندر بھی اگین دمشق کے اوپر بمباری کی ہے، اور یہ بمباری اس وقت ہوئی ہے جب رشینز نے ان کو لاسٹ ٹائم وارننگ دی تھی کہ آپ مزید یہاں پر کارروائیاں اس طرح کی نہ کریں، کیونکہ رشینز وہاں پر موجود ہیں، اور رشینز جو ہیں ان کے اتحادی ہیں یہ بشار الاسد صاحب۔ تو رشینز نے ایک طرح سے ان کو کنڈیم بھی کیا تھا، وارننگ بھی دی تھی کہ اس طرح کے اسٹرائک کرنے سے آپ باز رہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے کر دیے اسٹرائک۔ ٹائمز آف اسرائیل ہی کہہ رہا ہے کہ اسرائیلی جیٹس اسٹرائک ٹارگیٹس ان دمسکس ایریاز، سیرین اسٹیٹ میڈیا رپورٹس۔ A Syrian military source is cited by state media as saying that Israel carried out air strikes on targets near the Syrian capital of Damascus۔ تو وہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حزب اللہ کے ٹھکانوں پہ جو ہے وہ بمباریاں کر رہے ہیں۔ مین وائل ان کی لڑائی دوبارہ شروع ہو چکی ہے حزب اللہ کے ساتھ بھی۔ حزب اللہ جو کہ لبنان والی سائٹ سے ان کے اوپر حملے کر رہی تھی، اور وہاں پر بھی کئی سو لوگ جو ہے دونوں طرف جنگ کے اندر نشانہ بنے تھے۔ حزب اللہ کے بھی کچھ لوگ شہید ہوئے اور اسرائیلی فوجی بھی مارے گئے تھے ٹروس سے پہلے۔ اب ٹروس ختم ہوا تو یہاں پر بھی یہ جو جنگ ہے وہ دوبارہ سٹارٹ ہو گئی۔ اچھا، اس کے ساتھ آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک بہت بڑا انکشاف ہوا ہے ویسٹرن میڈیا کے اندر، اور وہ بھی اسی جنگ کے حوالے سے ہی ہوا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل نے پہلے کہا تھا نا کہ ہم اپنی سرزمین سے باہر حماس کے جو لیڈر رہتے ہیں ان کو ٹارگٹ نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پر جیسے قطر میں رہتے ہیں، ترکی میں حماس کے لیڈرز رہتے ہیں، تو پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان کو ٹارگٹ کریں گے، لیکن پھر وہاں سے شٹ اپ کال آئی تھی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں کریں گے۔ اب دوبارہ سے ویسٹرن میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ موساد والوں کو گو اہیڈ دے دیا گیا ہے، گرین سگنل دے دیا گیا ہے کہ تیاری کریں، حماس کے لیڈرز جہاں جہاں دنیا میں رہتے ہیں، جہاں جہاں رہتے ہیں، ان کو ادھر جا کے موساد نے ٹارگٹ کرنا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے اس پہ رپورٹ کیا ہے کہ اسرائیل plans to kill Hamas leaders around the world after war. Nations spy agencies have long history of targeted assassination. اور وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل's intelligence services are preparing to kill Hamas leaders around the world when the nation's war in the Gaza Strip winds down, setting the stage for a years-long campaign to hunt down militants responsible for the October 7 massacre, Israeli officials said۔ اب یہ دیکھیں بہت گندی چیز ہوئی ہے میرے خیال سے، کیونکہ یہ جو ہے نا وہ راحت اندوری کا شعر ہے نا کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر سبھی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑا ہی ہے۔ تو اگر یہ چیز ایک مرتبہ اسٹارٹ ہوئی، مثال کے طور پر موساد والوں نے قطر میں جا کے یا پھر ترکی میں جا کے یا دوسرے ملکوں میں جا کے اس طرح کی کارروائیاں کرنا شروع کر دی مثال کے طور پہ، تو وہاں سے ریٹالیشن ہوگی، کیونکہ ان کے پاس بھی تو لسٹ ہے نا حزب اللہ حماس والوں کے پاس، وہ بھی تو پھر اسرائیلی آفیشلز کو اور ان کے جو سمپتھائزرز ہوں گے ان کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ ٹٹ فار ٹیٹ ہوتا ہے نا جنگوں کے اندر۔ تو مجھے بتائیں کہ یہ سلسلہ کہاں پر پھر رکے گا اور اس میں کتنے ملک انوالو ہو جائیں گے؟ مطلب اگر آپ نے کسی ترکی کے اندر فار ایگزامپل آپ گئے اور وہاں پر اس طرح کی کارروائی کی، تو آپ نے بیسیکلی یہ ایکٹ آف وار کمٹ کیا، کیونکہ یہ ایکٹ آف وار ہے اصل میں، کہ آپ سوورینٹی کو وائلیٹ کرتے ہوئے کسی کے ملک کے اندر گھسیں اور یہ کارروائی کریں۔ اور اسی طرح سے قطر کے اندر اگر آپ کرتے ہیں تو وہ بھی پھر مجبور ہو جائیں گے، وہ نیگوسیشن سے اس وقت قطر کروا رہا ہے نا، تو وہ تو اینڈ ہو جائیں گی، ڈپلومیٹک راستہ ہی بند ہو جائے گا اگر یہ چیزیں ہونا سٹارٹ ہو گئیں تو۔ اچھا، بائی دا وے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ جو موساد والوں کو گرین سگنل دے دیا گیا ہے کہ آپ دوسرے ملکوں میں جا کے یہ کارروائیاں کریں، موساد اس حوالے سے ویسے ہی بدنام ہے۔
کافی ڈیکیڈ سے لے کے وہ اس طرح کی کارروائیاں کرتے رہے ہیں۔ خالد مشال کا کیس تو ویسے ہی مشہور ہے، یہاں پر بھی میں کئی مرتبہ اس کو ڈسکس کر چکا ہوں۔ اردن کے اندر انہوں نے حماس کے لیڈر خالد مشال کو 90s کے اندر قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ موساد کے کچھ ایجنٹس گئے تھے اور انہوں نے ان کے کان میں کوئی اسپرے کیا تھا، جس وجہ سے وہ تقریباً بستر مرگ پر پہنچ چکے تھے، اور اس کے بعد ان کے پاس کوئی علاج نہیں تھا ڈاکٹرز کے پاس وہاں اردن کے اندر، بلکہ دنیا بھر میں کہیں پہ بھی کوئی علاج نہیں تھا۔ اس کا جو علاج تھا وہ انہی کے پاس تھا، نیتن یاہو کے پاس۔ اس کے بعد ہوا یہ تھا کہ نیتن یاہو کو کلیئرلی یہ وارننگ دے دی گئی تھی اردن کی جانب سے۔ شاہ حسین تھا اس وقت اردن کے اندر، موجودہ جو کنگ ہے وہ نہیں تھے ابھی، وہ ولی عہد تھے اس وقت۔ تو شاہ حسین نے ان کو کہا تھا کہ اگر آپ خالد مشال کو جو بچانے والی دوائی ہے جو کہ آپ کے ایجنٹ نے ان کو کان میں جو بھی اسپرے مارا ہے زہر، اس کا اینٹی ڈوٹ اگر آپ نہیں دیں گے تو پھر آپ کے جو ایجنٹس ہم نے پکڑے ہوئے ہیں جنہوں نے یہ کارروائی کی ہے، سب کو لائن میں کھڑا کر کے ہم گولیاں ماریں گے۔ یہ کلیئر وارننگ وہاں پر گئی تھی۔ اس کے بعد نہ صرف یہ کہ نیتن یاہو صاحب نے معافی مانگی تھی شاہ حسین سے، بلکہ شیخ احمد یاسین صاحب جو کہ حماس کے اسپریچول لیڈر بھی ہیں، حماس بنائی بھی انہوں نے تھی احمد یاسین نے، ان کو ریلیز بھی کر دیا تھا۔ کافی عرصے تک وہ جیل میں رکھے گئے تھے، اور ان کو اس واقعے کے بعد نیتن یاہو نے ایز اے گڈ ول جیسچر ریلیز بھی کر دیا تھا شاہ حسین جو اردن والے، ان کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ تو اس طرح کی کارروائیاں موساد کرتا رہا ہے، بعض اوقات ان کے گلے میں بھی پڑ جاتی ہے، بعض اوقات وہ سکسیسفل بھی ہو جاتے ہیں۔ بہت مرتبہ انہوں نے ایسی صفائی کے ساتھ کارروائیاں کی ہیں کہ وہ پکڑے ہی نہیں جاتے۔ اچھا، آخر میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ خبر بتا دوں موساد کے حوالے سے کہ انہوں نے یہ جو فیصلہ کیا ہے نا کہ کارروائی کریں گے، اوورسیز آپریشنز کریں گے حماس والوں کے خلاف، لیکن ان کے خلاف، خود کے خلاف موساد کے آلریڈی ایران نے ایک کریک ڈاؤن اسٹارٹ کر کے رکھا ہوا ہے، اور ایران خود موساد کے ایجنٹس کو اس وقت ڈھونڈ کے دبردوز کر رہا ہے۔ پچھلے دنوں یہ ہوا کہ موساد کے ایجنٹس پکڑے گئے افغانستان اور ایران کے بارڈرنگ ریجن کے اندر سے۔ وڈ یو بلیو دیٹ؟ افغانستان۔ اور یہ جو آپریشن تھا موساد کے ایجنٹس کو پکڑنے کا، یہ طالبان نے اور ایرانیوں نے مل کے کیا۔ یعنی یہ اس جگہ پہ تھا نا جہاں پہ دونوں کا بارڈر مل رہا تھا، لگ رہا تھا، تو پھر ادھر سے وہ آئے طالبان، ادھر سے ایرانی آئے، دونوں نے مل کے ان کو دبردوز کر دیا۔ این ڈی ٹی وی نے اس پہ رپورٹ کیا تھا کہ ایران alleges caught 3 Israeli spies in joint operation with Afghanistan. The 3 Mossad agents who held Iranian nationality were detained in the mountainous region between the two countries, the broadcaster said. تو یہ جب کریں گے تب کریں گے، ایرانی انٹیلیجنس جو ہے وہ ان سے زیادہ میرے خیال سے ایک قدم آگے رہی ہے، اور انہوں نے آلریڈی موساد کے ایجنٹس کے خلاف کارروائی سٹارٹ کر دی ہوئی ہے۔